حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان فرماتے ہیں، لا یلج النار من بقى من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی منخر عبد ابدا۔ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے رو پڑا اتنے تک کہ دودھ تھنوں میں واپس ہو جائے، اور اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں آدمی کے ناک میں کبھی جمع نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک میں دو چیزوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک، اللہ کے ڈر سے رونا، یعنی آدمی کو اپنے گناہ یاد آئے جن پر اللہ کے سامنے رو پڑا، ظاہر ہے اسی ڈر سے رویا کہ میرے ان گناہوں پر کہیں اللہ عذاب نہ دے۔ یہ رونا اللہ کو پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، جس طرح نکالا ہوا دودھ جانور کے تنوں میں واپس نہیں جا سکتا، اس طرح یہ رونے والا بندہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ یہ تب جا سکتا ہے کہ دودھ تھنوں میں واپس جائے، اور دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا، یہ بھی دوزخ میں نہیں جائے۔ ایک حدیث پاک میں لفظ ہیں کہ مومن کے آنکھوں سے چاہے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل پڑے، اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل پڑے اور چہرے پر آ پڑے تو اللہ دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ آنسو کا قطرہ، اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسو کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ 7 آدمیوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں ایک آدمی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ آدمی ہے جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اس کی نعمتوں کو اور اپنے گناہوں کو یاد کیا، اور آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ بس اللہ کو یہ آنسو بہت پسند ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جس طرح ہمارے ہاں چھوٹے بچے کسی غرض خواہش کے لیے ضد کرتے ہیں نا ماں باپ کے ساتھ کہ میرا یہ کام کرو، نہیں کرتے ماں باپ تو وہ رونے لگتے ہیں۔ کوئی بچے تو ایسے ہوتے ہیں جن کا رونا حقیقت ہوتا ہے تو ماں باپ کو ترس آ جاتا ہے، اور کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا رونا بناوٹی ہوتا ہے اور پھر بھی ماں باپ کو ترس آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے ساتھ ماں باپ سے زیادہ ہے، اس لیے یہاں اصل رونا آئے بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اصل رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لو، تو بس اللہ تعالیٰ اس پر بھی مہربانی فرماتے ہیں جیسے ماں باپ اس پر مہربانی۔ دوسری چیز اس حدیث پاک میں فرمائی، اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں آدمی کی ناک میں جمع نہیں ہو سکتا، یعنی جس بندے نے اللہ کے راستے میں چل کے گرد و غبار اپنے پر ڈالی ہو، اب یہ بندہ جہنم کا دھواں بھی نہیں حاصل کرے گا، اس کو جہنم کا دھواں بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے راستے کیا مطلب ہے؟ نیکی کا راستہ۔ جیسے آپ گھر سے چل کر یہاں تک آتے ہیں، راستے میں مٹی پڑ رہے، مثال قبروں پر، پاؤں پر، ایسے ہی تبلیغ میں جاتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں جاتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے بچہ جاتا ہے۔ یہ نیکی کا جو راستہ بھی ہو نا وہ اللہ کا راستہ ہے۔ نیکی کے ہر راستے میں پیدل چلنے والا جب اس کے جسم پر، اس کے پاؤں پر مٹی پڑتی ہے نا تو بس اب جہنم کا دھواں اس کو نہیں لگ سکتا، یعنی یہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جہاد کا میدان تھا، ایک صحابی کچی مٹی سے گرد و غبار سے بچ بچ کے پکی جگہ پر چل رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا اسے کیا بچ رہے ہو، درد پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے یہی حدیث پاک بیان فرمائی کہ جہنم کا دھواں اور اللہ کے راستے کی گرد و غبار یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو ہر راستے میں سوار ہو کر چلنے سے یہ پیدل چلنا زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ جتنی مٹی لگے گی اتنا جہنم آدمی سے دور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔